الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين. حمد الصلاة کے بعد الحمدللہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر انتہائی فضل و کرم احسان عظیم کہ اس پروردگار نے ہمیں ایک مرتبہ پھر آج کا یہ عظیم اور عظیم الشان اور بابرکت دن یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمایا اور ہمارے حافظ نصیر محمود صاحب کے ہاں گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی الحمدللہ یوم ولادت کے موقع پر یہ خوبصورت اور روح پرور محفل سجی ہوئی ہے. اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس محفل کے ذریعے ہمیں اللہ رب کریم اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص نصیب فرمائے، کیونکہ ذکر و اذکار المحافل منعقد کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اپنی زندگی میں ان تعلیمات کو نافذ کرنا ہے کہ جو تعلیمات رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنی امت کو عطا فرمائی. اور دوسرا بڑا مقصد ان محافل اور نعت شریف اور ذکر و اذکار اور درود و سلام کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا ہے. کیونکہ آج کے دور میں جس طرح ہم غفلت اور بے رہروی اور دین سے دوری ہم دیکھ رہے ہیں اور خواہشات کی پیروی اور دنیا داری کی جو مصروفیات ہیں اس کی وجہ سے ان دونوں چیزوں میں عام طور پر ہمارے معاشرے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں. ہمارے نوجوان ہوں، ہمارے دوست ہوں، ہمارے اہل خانہ ہوں یا اور دیگر معاشرے کے افراد ہوں، اگر ہم غور کریں، جائزہ لیں تو یہ دو باتوں میں ہمیں بہت زیادہ کمی نظر آئے گی. ایک اپنے دین کی تعلیمات سے آگاہ
صحیح طور پر آگاہ ہونے میں اس میں کمی نظر آئے گی. یعنی معلومات تو ہے، معلومات کے ذرائع بھی بڑھ گئے، انٹرنیٹ بھی ہے، یوٹیوب بھی ہے، فیس بک بھی ہے، اور واٹس ایپ پر آئے دن مختلف چیزیں شیئر ہوتی رہتی ہیں. مگر وہ سب کچھ اتنا بے ترتیب ہے انسان کی زندگی کے لیے کہ اس سے صحیح معنی میں فوکس کر کے انسان صحیح معنی میں فائدہ حاصل آج کا انسان پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا پا رہا، بلکہ بہت مرتبہ ان چیزوں کا بے ترتیب ہونا وہ لوگوں کو مزید کنفیوز کرتا ہے، اور وہ بجائے دین کی تعلیمات سے آگاہ ہونے کے وہ مس گائیڈ ہو کر پھر کسی اور طرف نکل پڑتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ دین کی صحیح تعلیمات سے دوری ہے، اور دوسری جو میں نے بات عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرب ہے اس سے دوری آج کے دور میں بڑھ رہی ہے، کہ بجائے اس کے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کریں لیکن قریب ہونے کے بجائے دور ہو رہے ہیں. حالانکہ نماز بھی پڑھتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، محافل میں بھی آتے جاتے رہتے ہیں، تلاوت بھی کر لیتے ہیں، مگر قریب ہونے کے بجائے دور ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام سے دوری ہے، سنت سے دوری ہے، دل میں اس سنت کی محبت نہیں ہوتی. اور اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے سامنے دو ترجیحات آ جاتی ہیں. ایک ترجیح دنیا کی ہوتی ہے، ہماری خواہش کی ہوتی ہے، اور ایک ترجیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. اور ہم عام طور پر کس طرف نکل جاتے ہیں وہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ محافل کا جو مقصد ہے اور ذکر و اذکار اور میلاد شریف اور درود و سلام کی جو کثرت بار بار بتائی جاتی ہے، اصل مقصد علماء نے اور ہمارے دین نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو غفلتوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، یا ہم آئے دن مختلف قسم کی خواہشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے یا اور دیگر وجوہات سے، تو یہ چیزیں یوں سمجھ لیں کہ اینٹی وائرس کا کام کریں. اصل مقصد یہ ہے. معاشرے میں وائرس پھیلے ہوئے، برے دوستوں کا وائرس بھی ہے، انٹرنیٹ کا وائرس بھی ہے، بے حیائی کا وائرس بھی ہے. اب ایسے میں کچھ اینٹی وائرس چاہیے جو آپ کے اس معاشرے میں پھیلی ہوئی وباؤں کا ازالہ کر سکیں، دور کر سکیں، اور ہمیں اور ہمارے کردار کو بالکل کلیئر کر سکیں، پاک صاف کر سکیں، صاف شفاف کر سکیں. تو یاد رکھیے گا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، حضور کی سیرت کا ذکر، حضور کے اخلاق کا ذکر، حضور کے شمائل مبارکہ کا ذکر، حضور کے حسن و جمال کا ذکر، حضور کی خوبصورتی کا ذکر، آقا کریم کے لباس، چہرے پرنور، زلف عنبری، اخلاق مبارکہ، ان سب کا جو ذکر ہے یہ دراصل تربیت کے لیے ہے اور حضور کے قریب لانے اور محبت کا جذبہ دل میں پیدا کرنے کے لیے ہے. تو اس کے لیے یہ محافل سجائی جاتی ہیں اور ذکر و اذکار کیا جاتا ہے. نمازیں بھی اسی لیے رکھی گئی. دیکھیں نا، نماز بھی اسی لیے ہے. ہم نے جب سے نماز کو محض رسم و رواج کے طور پر پڑھنا شروع کیا، آج بہت سے لوگ میلاد شریف پر یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک عرصہ ہو گیا لیکن ان میلاد کے ذریعے کوئی معاشرے میں تبدیلی نہیں آ رہی، تو کیا فائدہ ہوا؟ میں کہتا ہوں کہ چلیں، میلاد تو عام طور پہ سال میں یا کچھ مہینوں کے بعد کہیں ہوتا ہے، نماز تو روز ہو رہی ہے. تو اگر نماز کے بھی معاشرے میں فائدے نہیں ہو رہے تو کیا نماز بھی بند کر دیں، مسجدیں بھی بند کر دیں؟ فائدے تو وہ حاصل ہی نہیں ہو رہے نماز کے بھی، جو قرآن نے بتایا کہ نماز وہ والی نماز چاہیے کہ جس کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمہیں بے حیائی اور بری باتوں سے روک دے. نماز تو وہ نماز ہے اللہ کو جو مطلوب ہے، جو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے. وہ نماز وہ ہے کہ جو عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور بری باتوں سے روک دے. اللہ کے نزدیک وہ نماز معتبر ہے. مگر وہ نماز تو آج عام طور پہ نہیں پڑھی جا رہی، کیونکہ بے حیائی بھی عام ہے بلکہ بڑھ رہی ہے اور بری باتیں بھی عام ہیں. تو کیا پھر وہ نماز بھی معاذ اللہ روک دی جائے گی؟ تو نہیں. بلکہ ہم یہی کہیں گے کہ معاشرے میں اس بڑھتی ہوئی برائیوں کے اندر بہرحال کسی نہ کسی طرح اگر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور لوگ کسی نہ کسی طرح نماز سے جڑے ہوئے ہیں، اگرچہ اس درجے کی نماز نہیں ہو رہی لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح وابستہ ہیں، اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ آج کے دور میں غنیمت ہے، بہت بڑی بات ہے یہ. تو بس اسی طرح محافل سے بھی جڑے رہنا اور ذکر و اذکار کے ساتھ وابستہ رہنا، اگرچہ ہمیں پوری طرح وہ فائدے
اور معاشرے کے اندر وہ فوائد نظر نہیں آ رہے کہ جو ہونے چاہیے. اس میں بہت سی وجوہات ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں انعقاد کرنے کے، بعض اوقات کچھ طریقہ کار ایسے، لیکن فائدے ہیں. ورنہ اگر آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ سب کچھ بھی نہ ہو تو ہمارے ان بچوں کی تربیت کیسے ہوگی. آج ہمارے ساتھ یہ جب بچے ہمارے ساتھ آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہماری زندگی کی ترجیحات کس طرح کی ہجوم اور کس طرح کے مجمع ہیں، کس طرح کے محافل ہیں. ورنہ اگر ان کے پاس یہ آپشن نہ ہو، بڑے ہو کر نہ کبھی ان کو لایا گیا، نہ کبھی یہ ماحول دکھایا گیا، تو ظاہر ہے کہ معاشرے کے پاس تو پھر آپشن بہت ہیں. معاشرے کے پاس بھی آپشن بہت ہیں ادھر ادھر بھٹکانے کے، ادھر ادھر لے جانے، گھمانے پھرانے کے. تو اس لیے آج کچھ نہ کچھ بہرحال کسی انداز سے ہمیں ذکر و اذکار کو باقی رکھنا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اور زیادہ بڑھا کر پہلے سے بہتر کر کے اور اچھا کر کے ہمیں پیش کرنا ہے. ہاں، یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہو کہ آپ باقاعدہ ایک محفل کریں تو تبھی ذکر کریں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں. اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کسی اہتمام کا محتاج نہیں ہے. یہ تو جنہیں اللہ نے توفیق دی یا جتنی جس کو استطاعت دی وہ اس کے مطابق اگر منعقد کرتا ہے تو اچھی بات، جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی. لیکن اگر کسی کے پاس اس طرح توفیق نہیں ہے، ایک استطاعت نہیں ہے، تو وہ گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر آقا کریم کا اگر وہ ذکر کرتا ہے، حضور کی سیرت کا کوئی عنوان لے کر کے انہیں بتاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کس طرح تھی، مکی زندگی کیسی تھی، مدنی زندگی کیسی تھی، حضور علیہ السلام کا اپنے گھر کے اندر برتاؤ کیسا تھا، سرکار دو عالم کا رویہ، اخلاق، کردار اور دیگر رہن سہن کے معاملات کیسے تھے. میں کہتا ہوں کہ جو گھر کے اندر بیٹھ کر دو چار افراد کو لے کر یا اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر حضور علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، یقین جانیے کہ یہ اس کا اس طرح بیٹھنا، اپنے گھر والوں کو ذکر میں شامل کرنا، یہ بھی بارگاہ رسالت میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض ایسے اہتمام ہوتے ہیں جو بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں اور ان میں کبھی ریاکاری بھی آ جاتی ہے، دکھلاوا بھی آ جاتا ہے. شاید کہ یہ بندہ کہ جس کو اتنی بڑی استطاعت نہیں تھی مگر اس نے سادگی کے ساتھ چند افراد کے ساتھ مل کر ذکر کر دیا، تو یہ سادگی والا شخص ہو سکتا ہے کہ ان بڑے بڑے لوگوں سے بارگاہ رسالت میں کہیں زیادہ آگے نکل جائے اور کہیں زیادہ مقبولیت کا شرف حاصل کر لے. یہ علماء نے اس طرف توجہ دلائی ہے. مثال کے طور پر ہم اور آپ اکثر حدیثیں سنتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب گلی کوچوں سے گزرتے تھے، راستوں سے تشریف لے جاتے تھے تو پتھر سلام کرتے تھے، درختوں نے کلمہ پڑھا، درختوں نے سلام پیش کیا. حضور علیہ السلام احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، احد پہاڑ نے، یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احد پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. پہاڑوں، درختوں، پہاڑ، پتھروں، یہ واقعات موجود ہیں جس کی تفصیل ظاہر ہے کہ کتابوں میں موجود ہے اور یہاں بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں پچھلے درسوں میں. علماء نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ دیکھیے کہ ان تمام چیزوں نے حضور پر کلمہ بھی پڑھا، ان تمام بے جان مخلوقات نے درود بھی پڑھا، سلام بھی بھیجا، اور حضور علیہ السلام کے بلانے پر چلے بھی آئے. جیسے درخت کو بلایا تو درخت نے اپنی جڑوں کو نکالا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا، ٹھیک ہے. اور حتیٰ کہ ایک درخت کا تنا تو رویا بھی حضور کی بارگاہ فراق میں کہ حضور جس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، اور جب ممبر لکڑی کا بن کر آ گیا اور سرکار نے اس تنے کو چھوڑ کر ممبر پر جب افروز ہوئے تو وہ درخت کا تنا حضور کی جدائی میں، حضور کے فراق میں رونے لگا، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے. علماء فرماتے ہیں ان تمام باتوں کو ملا کر کہ قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت انسان جو ہے وہ پیچھے رہ جائے اور یہ مخلوقات حضور کی بارگاہ میں ہم سے آگے آگے پہنچ جائیں، ہم سے آگے آگے مقام حاصل کر لیں. حالانکہ انسان کو سب سے افضل مخلوق بنایا گیا، مگر جس انسان کو افضل بنایا اس نے صرف بچوں کا نام افضل رکھ لیا. اس نے سمجھا یہی کافی ہے، باقی اور دو چار کام کر لیے اور اس سے زیادہ ہم آگے نہیں بڑھ سکے. باقی مخلوقات کتنی اطاعت گزار ہوتی ہے، کس طرح وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہے، اور جس اطاعت پر ان کو لگا دیا وہ اسی پہ مصروف ہے. قرآن فرماتا ہے سورہ یاسین میں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کہ سورج کی مجال نہیں کہ چاند تو پکڑ لے. سورج اپنی رفتار پہ، اپنے مدار پہ، اپنے راستوں پہ گامزن ہے، چاند اپنے راستوں پہ، اپنے ٹائم ٹیبل کے ساتھ گامزن ہے. کبھی ان کے درمیان کوئی راستہ ادھر ادھر بھٹک گئے ہوں، کسی نے اپنا راستہ چھوڑ کے دوسرے کا اپنا لیا ہو، یہ کبھی اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. یعنی ساری مخلوق ہمیں جو ہمارے لیے پیدا کی گئی
انہیں اللہ نے اپنا مطیع و فرما بردار بنا دیا اور ہمیں یہ دکھایا کہ دیکھیے کہ کس طرح ہمارے اطاعت گزار ہیں. ہمارے نبی نے بھی جب ان کو بلایا تو یہ چلے آئے، یعنی ان کی بھی اطاعت کر رہے ہیں. اصل اطاعت ہمیں سکھانی تھی، اصل اطاعت ہمارے لیے ہے، لیکن ہمیں مثالیں یہ دی گئی ہیں ساری. تو آج ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یوم ولادت بار بار الحمدللہ ہماری زندگی میں یہ دن آتا ہے، اللہ ہمیں پھر یہ دن دکھاتا ہے، پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر کوئی اور نسبت آ جاتی ہے، پھر کوئی وقت گزرتا ہے، پھر کوئی بڑی نسبت آ جاتی ہے. کبھی شب قدر آتی ہے، کبھی معراج النبی آتی ہے، کبھی میلاد النبی کا موقع آتا ہے. ہر موقع پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اب میں کتنا قریب ہوا، ابھی تک میں کہاں تھا، اب مزید قرب کتنا حاصل کیا میں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی حضور کی سنت نافذ کی، اپنے پہننے میں، رہن سہن میں، کھانے پینے میں اور دیگر معاملات کے اندر. تو یہ اگر اس طرح ہم نے سیکھنے کا عمل جاری نہ رکھا، سیکھنے سکھانے کا عمل چھوڑ دیا، سیرت النبی اور قرب مصطفیٰ، یہ دو باتیں ہیں، سیرت النبی اور قرب مصطفیٰ، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہی بات عرض کر رہا ہوں. اگر یہ دو باتیں ہم نے بلا دی تو پھر جیسے نماز ہماری پوری طرح ہمارے لیے مؤثر آج کل نہیں ہو رہی ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر، تو بس اسی طرح یہ ہماری اور ایسی بہت سی عبادات اسی طرح غیر مؤثر ہو جائیں گی اور اس کا افادہ فائدہ کم ہو جائے گا. حج بیت اللہ بھی کرتے، بڑا خرچہ کرتے لوگ، تو ظاہر ہے کہ اس حج کے ذریعے جو پاک صاف ہونا چاہیے انسان کو وہ وقتی طور پر ہو جاتا ہے. وقتی طور پر ایک بڑا ذوق لے کر لوگ آتے ہیں، حج بیت اللہ سے عمرہ کر کے آتے ہیں تو کیا ماشاءاللہ طبیعت میں نکھار بھی آ جاتا ہے اور اللہ کا قرب بھی محسوس ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد جیسے جیسے پھر اپنی دنیا داری میں مصروف ہوتے ہیں پھر وہیں کے وہیں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ حج بیت اللہ ہے، عمرہ ہے، نماز ہے. آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ رسمیں نہیں ہیں، یہ رسمیں نہیں ہیں. اسی طرح میلاد پاک بھی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ سب کی سب تعلیمات کا ذریعہ ہے اور ہمیں ایک اور قدم آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے. اسی لیے اس وقت اس بات کے پیش نظر میرے پاس اس وقت کتاب ہے دلائل الخیرات. پچھلے سال میں نے جب یہاں درس دیا تھا اسی محفل میں تو میں ایک کتاب لے کر آیا تھا، تاریخ کی اور سیرت کی کتاب تھی سبل الہدی والرشاد. میں نے تھوڑا سا اس کا تعارف کرا کر پھر اس کی روایتیں بیان کی تھی، حضور کی میلاد اور ولادت کی جو اوریجنل روایتیں ہیں کہ جس میں حضرت بی بی آمنہ کیا بیان فرماتی ہیں اور دیگر جو خواتین سیدہ آمنہ کے پاس تھیں ولادت مصطفیٰ کے وقت، تو وہ کیا مناظر ہیں، کیا کیفیات ہیں جو ان خواتین نے بیان کی ہے کہ جو سیدہ آمنہ جو حضور کی والدہ ہیں اور عین اس ولادت کے وقت یا اس سے کچھ پہلے سے وہاں موجود تھی. تو اس سے جو بھی متعلقہ روایات ہیں وہ پچھلے سال کے درس میں آپ حضرات کے سامنے اس اصل عربی کتاب سے بیان کرنے کی ایک سعادت ہم نے حاصل کی تھی تاکہ اس محفل میں زیادہ سے زیادہ مفید معلومات آپ حضرات تک پہنچ سکے اور ہمارے اندر بھی کچھ مزید جاننے کا اور محبت کا ایک ذوق حضور علیہ السلام کے لیے پیدا ہو سکے اور ہم مزید قریب آ سکیں. آج ایک کتاب ہے میرے پاس اور یہ درود شریف کی یوں سمجھنے کہ تاریخ میں، ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں درود و سلام کے جتنے مجموعے لکھے گئے آج تک، جتنے کتابیں مرتب کی علماء نے، بزرگوں نے درود شریف کے مختلف الفاظ، مختلف کلمات پر، ان میں سب سے مستند کتاب اور سب سے مستند ذخیرہ درود شریف کا یہ دلائل الخیرات، جس کے مصنف علامہ سید محمد بن سلیمان الجزولی جو کہ المغربی یعنی مراکش کے رہنے والے، مراکش کے اندر حضرت کا مزار ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پوری دنیا کے اندر بھی ان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی جاتی ہے. اللہ نے اتنی مقبولیت دی کہ جس طریقے سے قصیدہ بردہ پڑھا جاتا ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم پوری دنیا میں، تو اسی طریقے سے یہ دلائل الخیرات کو بھی اللہ نے ایک بڑا مقام عطا فرمایا اور اس کے ذریعے بزرگوں نے بہت کچھ پایا، حضور کا قرب پایا، حضور کی زیارتیں کی اور دیگر برکتیں بھی حاصل کی. تو حضرت جزولی رحمۃ اللہ علیہ ان کا عرس بھی ربیع الاول ہی کے مہینے میں 6 ربیع الاول کو عام طور پر ان کے نسبت سے ذکر و اذکار کیا جاتا ہے اور اس قدر مقرب بارگاہ تھے کہ کثرت سے خود بھی حضرت درود شریف پڑھا کرتے تھے اور زندگی کے تمام مصروفیات کے ساتھ وہ سب سے زیادہ جس پر توجہ دیتے تھے وہ درود شریف تھا اور اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں اتنا اپنا مقرب بنایا کہ ربیع الاول کے مہینے میں حالت سجدہ میں اللہ رب العالمین نے ان کو وفات عطا فرمائی. سجدے کی حالت میں وہ دنیا سے وصال فرما گئے، لیکن پیچھے انہوں نے اتنی بہترین کتاب وہ ہمیں امت کو عطا کر کے گئے
کہ پوری امت کے لیے ایک اللہ کے قرب کا یہ کتاب اور حضور کے قرب کا ایک ذریعہ بن گئی. اب ظاہر ہے کتاب تو پوری کتاب ہے پھر، اور اس کو پڑھنے کے لیے بھی بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح اس کا خلاصہ کرنا بھی بہت زیادہ ہے. میں نے 2-3 مقامات سے ارادہ کیا ہے کہ چند باتیں بیان کر کے، اور کچھ اسی روشنی میں کہ جو 2 باتیں میں نے جو شروع سے میں نے بیان کی، تعلیمات مصطفیٰ یا جس کو ہم کہتے ہیں سیرت مصطفیٰ، اور دوسری چیز ہے قرب مصطفیٰ. بھائی یہ 2 باتیں درود شریف کے ذریعے انہوں نے پہنچائی ہیں. دیکھیں میں ایک بات پہلے عرض کروں، عام طور پر درود شریف عموماً لوگ وظیفے کے طور پہ پڑھتے ہیں کہ ثواب ملے گا، وظیفہ ایک بن جائے گا، میرا زندگی میں روٹین بن جائے گا. یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، منع نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ درود شریف کو ہمارے بزرگوں نے ایک وظیفے کے طور پہ بھی پڑھا، ثواب کے لیے بھی پڑھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 باتیں بھی انہوں نے ذہن میں رکھی ہیں کہ اس کے ذریعے امت تک حضور کی سیرت بھی پہنچائی جائے، یعنی درود کا درود بھی بن جائے، اور اندر ایسے ایسے جملے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ مختلف حضور کی زندگی کے صفات اور خصوصیات بھی آ جائیں کہ اگر سمجھنے والا سمجھ کر پڑھے تو اسے درود کا لطف بھی آ جائے اور حضور کی زندگی بھی اس خود بخود پڑھتا چلا جائے. ایک تو یہ پیش نظر رکھا کئی علماء نے، اور ایک قرب مصطفیٰ کہ زیادہ سے زیادہ حضور کی تعریف کر کے اور درود شریف کو سمجھ کر پڑھنے کی وجہ سے آدمی مزید اللہ کے اور اس کے رسول کے قریب ہو سکے. چنانچہ حضرت کی جو کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، تو اس میں بھی انہوں نے ایک تو ابتدائی طور پر جو دعائے افتتاح کہتے ہیں، یعنی شروع کرنے کی دعا انہوں نے لکھی ہے خود ہی بڑے اچھے انداز میں، اور اس میں نیتیں بتائی ہیں کہ میں درود کس لیے پڑھ رہا ہوں اور کن وجوہات سے پڑھ رہا ہوں، کیا میں چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. تو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں وہ باتیں بیان کی ہیں. تو میں بس شروع کے چند کلمات کے بعد پھر درود کے وہ الفاظ کہ جس میں حضرت نے درود کے ذریعے سیرت النبی بتائی اور حضور کے مختلف صفات بتائی اور ہمارے دلوں میں حضور کا محبت کا جذبہ بڑھایا ہے، تو میں اس طرف بھی آتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اسألو کا، اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، ان تصلی و تسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ، کہ تو ان پر اور ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر صلاۃ والسلام اور درود السلام نازل فرما. وضاعف اللہم محبتی فیہ، اور اللہ جو میرے دل میں ان کی محبت ہے اس میں اور اضافہ فرما. وعرفنی بحقہ ورتبہ، اور مجھے ان کے مرتبے اور ان کے حق کی معرفت اور پہچان عطا فرما، تاکہ میں جب ان کے بارے میں کوئی بات کروں تو مجھے پہلے سے ان کے مرتبے کی اور ان کے حق کی پہچان ہو، تاکہ میں کوئی غلطی نہ کروں. ووفقنی لاتباعہ، اور مجھے ان کی اتباع کی توفیق دے. والقیام بادبہ، اور ان کے ادب کے ساتھ ان کے ادب پر قائم رہنے، وسنتہ، ان کی سنت پر قائم رہنے کی توفیق دے. واجمعنی علیہ، اور مجھے ان کے ساتھ ملاقات کا شرف عطا فرما. ومتعنی برؤیتہ، ان کے دیدار کا شرف عطا فرما. واسعدنی بمکالمتہ، ان سے ہم کلام ہونے کی سعادت عطا فرما. وارفع عنی العوائق والعلائق والوسائط والحجاب، اور میرے اور ان کے درمیان جتنی رکاوٹیں حائل ہیں، میری خواہشات کی، میری اپنی ذاتی گناہوں کی جتنی میری طرف سے رکاوٹیں ہیں، ایک ایک کر کے اللہ ساری رکاوٹیں دور فرما دے. وشنف سمعی معاہو بالعزیز الخطاب، اور ان کے دلکش خطاب کے ذریعے میری سماعت کو لطف عطا فرما، میری سماعت کو حقیقی لطف سماعت نصیب فرما. وہیئنی للتلقی منہ، اور ان سے ملاقات کے قابل بنا. وأہلنی لخدمتہ، اور ان کی خدمت کی مجھے کوئی سعادت عطا فرما. اور آگے تک مزید فرماتے ہیں کہ اس درود کو میرے لیے کس بات کا ذریعہ بنا؟ فرماتے ہیں طاہرن مطہرن، اس کو پاک کرنے والا بنا، مجھے پاک کر دے یہ درود. ماحین کل ظلم و ظلمت و شک و شرک، اور میرے دل سے ہر ظلم و ظلمت کو دور کر دے یہ درود. ہر شک و شرک و کفر اور جھوٹ اور تمام چیزوں کو، برائیوں کو میرے دل سے یہ درود شریف دور کر دے. یعنی یہ درود ایک طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ بن جائے. وَسَبَبًا لِلتَّمْحِيصِ وَمَرْقًا لِأَنَالَ بِهَا أَعْلَى مَقَامِ الْإِخْلَاصِ وَالتَّخْصِيصِ، اور یہ مجھے مقام اخلاص پر فائز کر دے، حتیٰ کہ میرے دل کے اندر کسی غیر کے لیے، اللہ کے مقابلے میں کسی غیر کو ترجیح دینے کا خیال نہ رہے، اور میں ان کے ادب کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. اور آخر تک انہوں نے یہ دعائیں بھی فرمائی، نیتیں بھی اسی میں انہوں نے ضمناً بیان فرما دی. پھر آگے انہوں نے وہ احادیث بیان کی کہ جن میں درود شریف کے فضائل آئے ہیں. حدیثیں تو بہت ہیں، مثال کے طور پر کہ من صلی علیہ واحدا
حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا صلی اللہ علیہ عشرن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اور اس سے 10 خطاؤں کو مٹا دے گا، 10 درجات اللہ اس کے بلند فرمائے گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری روایتیں بیان فرمائی ہیں. لیکن آگے جا کر جو اصل کتاب جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کے اندر حضرت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی بیان فرماتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف اوصاف گنوا کر حضور پر درود بھیجتے ہیں. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اے اللہ تو اپنا درود و سلام نازل فرما جو کہ رحمت والے نبی ہیں. اللہم صلی علی نبی الرحمہ، اے اللہ تو ان پر رحمت نازل کر، درود نازل کر کے جو رحمت والے نبی. اب یہ حضور کی ایک صفت ہے رحمت للعالمین، اس کا انہوں نے ذکر کیا. پھر فرماتے اللہم صلی علی شفیع الامہ، اے اللہ جو شفیع امت ہے ان پر درود نازل فرما. اب یہ شفاعت کی طرف اشارہ ہے. اللہم صلی علی کاشف الغمہ، اے اللہ جو لوگوں کے غموں کو دور کرنے والے ہیں ان پر درود و رحمت نازل فرما. صاحب المقام المحمود، جو مقام محمود والے ہیں ان پر درود نازل فرما. صاحب الحوض المورود، جو حوض کوثر والے ہیں ان پر رحمت نازل فرما. اور اسی طریقے سے پھر آگے جا کر فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی من کانت ظلہ الغمامہ، اے اللہ تو ان پر درود نازل فرما کہ جو جب نکلتے تھے گھر سے تو بادل بھی ان پر سایہ کیا کرتے تھے. اب یہ حضور کے ان واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ جب کبھی آقا کریم گھر سے نکلتے تھے تو بادل بھی حضور پر سایہ فگن ہو جاتے تھے. اور فرماتے اللہم صلی علی من کان یرا من خلفہ کما یرا من امامہ، ان پر درود نازل فرما کہ جو آگے بھی دیکھتے تھے تو پیچھے والوں کو بھی اسی طرح دیکھتے رہتے تھے، ملاحظہ فرما. یہ حضور کی ایک شان ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نمازوں کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھو کیونکہ خدا کی قسم لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، کہ مجھ پر نہ تو تمہارا رکوع پوشیدہ رہتا ہے نہ تمہارا خشوع پوشیدہ رہتا ہے. یہ حالانکہ خشوع جو ہے دل کی کیفیت کا نام ہے. ظاہر تو چلے نبی نے جان لیا وہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کا ظاہر دیکھ لیا کہ وہ رکوع کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ہم لوگ تو کسی کے ظاہر کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نماز صحیح پڑھیں کیونکہ آپ نے جلدی پڑھی یا فلاں عمل نہیں کیا نماز کے اندر، لیکن کسی کے دل میں کتنا خشوع ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو اتنا علم عطا فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر تمہارا رکوع بھی ظاہر ہے اور اللہ نے مجھ پر تمہارا خشوع یعنی دل کی کیفیت بھی اللہ نے ظاہر فرما دی ہے. تو حضرت بھی اسی طرح درود السلام بھیج رہے ہیں تاکہ لوگوں کو وہ ساری روایتیں ساری حدیثیں اس کے ذریعے سے پہنچتی رہیں. اس کے بعد پھر حضرت جو ہے ابھی جیسا کہ درود تاج بھی پڑھا گیا تو اس کے کچھ لفظ بھی ہیں اس میں کہ اللہم صلی علی صاحب التاج، اللہم صلی علی صاحب المعراج، اللہم صلی علی صاحب البراق. اللہم ایک اور بات کہ وہ جو واقعہ ہے کہ کنکریوں نے حضور کی ہتھیلی میں کلمہ پڑھا اس کے بارے میں فرماتے اللہم صلی علی من صبح فی کفہ الطعام، اے اللہ ان پر درود کہ جن کی ہتھیلی میں طعام کھانے پینے کی چیزوں نے کلمہ پڑھا. ایک الگ حدیث کی طرف اشارہ ہے. اللہم صلی علی من بکا الیہ الجزع وحن لفراقہ، یہ جو تنا کھجور کے درخت کا تنا حضور کے لئے رویا جب ممبر بن گیا جو بھی بتایا، کہتے ہیں کہ اس نبی پر درود نازل فرما کہ جن کے فراق اور عشق میں کھجور کا تنا بھی رونے لگا. اللہم صلی علی من توسل بھی طیر الفلات، ایک جگہ ایک پرندہ حضور کے پاس منڈلانے لگا. سرکار نے دیکھا کہ ایک پرندہ بار بار منڈلا رہا ہے اور شور کر کے ادھر ادھر ہو جاتا ہے پھر آ جاتا ہے. حضور نے صحابہ میں سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے کسی گھونسلے سے کوئی بچے یا انڈے اٹھائیں؟ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہاں میں بھی کچھ ایسے انڈے بچے لے کر آیا ہوں. حضور نے فرمایا یہ پرندہ بھی آ کر مجھ سے شکایت کر رہا ہے تو جاؤ کہ تم نے جہاں سے اٹھایا تھا وہیں پہ رکھ کے آؤ. یعنی پرندوں کو بھی اللہ نے معرفت دی کہ اگر کوئی مشکل ایسی پیش آ جائے تو نبی کی بارگاہ میں فریاد کی جائے تو اللہ ان کے وسیلے سے آسانی فرما دیتا ہے. چنانچہ یہاں پر وہی درود بھیجا جا رہا ہے اللہم صلی علی، اے اللہ ان پر درود نازل فرما توسل بہی طیر الفلات، کہ جن کا وسیلہ حاصل کیا پرندوں نے بھی. اللہم صلی علی من سبحت فی کفہ الحصاد، اے اللہ ان پر درود نازل فرما کہ جن کی ہتھیلی میں کنکریوں نے بھی کلمہ پڑھا. یہ آقا کریم کی سیرت ہے اور میرے آقا کا اخلاق دیکھیے کہ کس طرح حضور کی بارگاہ کو اللہ نے مجمع خلائق بنا دیا. پھر وہ جو سرکار کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلے اس معجزے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں
اللہم صلی علی من تفجر من بین اصابعہ الماء النمیر، اے اللہ تو ان پر درود نازل فرما کہ جن کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ صلح حدیبیہ میں بھی ایسا ہی ہوا، 1400 صحابہ کو لے کر سرکار حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، کافروں نے روک دیا۔ اب وہاں حدیبیہ میں ایک ہی کنواں تھا، 1400 افراد، کنویں کے اندر بھی پانی تھوڑا ہی رہ گیا تھا، وہ بھی جب جیسے استعمال کیا ختم ہو گیا۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہاں تو پانی نہیں ہے، ہم نے جہاں پہ پڑاؤ ڈالا یہاں پانی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لے کر آؤ۔ وہ تھوڑا پانی لے کر آئے، سرکار نے اپنا دست مبارک رکھا، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور وہ 1400 صحابہ کو پانی کافی ہو گیا۔ کنویں کے اندر بھی حضور نے ڈلوایا، وہ بھی اوپر کو آ گیا۔ اور حضرت کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی ہوا تھا۔ علامہ جزولی جنہوں نے کتاب لکھی، یہ بھی ایک دن بہت زیادہ پانی تلاش کر رہے تھے وضو کے لیے، قریب ایک بچی گھر سے کوئی جھانک رہی تھی چھوٹی، تو اس نے کہا کہ حضرت کو دیکھ کر کہ کیا میں آپ کو ایک طریقہ نہ بتاؤں کہ جس سے پانی اوپر آ جائے؟ کہا بتاؤ۔ تو اس نے خاص کوئی درود تھا جو اسے حاصل تھا اپنے بزرگوں سے، وہ درود وہ پڑھا کرتی تھی بچی۔ اس نے کہا کہ بس آپ یہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر اس کنویں کے اندر کلی کر دیں یا کچھ بھی ایسا کریں جس سے پانی۔ چنانچہ وہ آتا ہے کہ انہوں نے وہ درود بچی سے لے کر کے یا اس کے ذریعے پڑھ کر انہوں نے وہ کنویں کے اندر کلی کی، اور وہ کنویں کا پانی اوپر کو آ گیا۔ وہاں سے ان کا ذہن بنا کہ میں بھی کیوں نہ کچھ درود و سلام جمع کروں اور کہ کتاب بناؤں اور امت تک یہ پہنچاؤں جس کی برکتیں لوگوں کو ملتی رہے اور اللہ کے اور اس کے رسول کے لوگ قریب آ سکیں۔ بہرحال چونکہ وقت ابھی مختصر ہے، اس لیے میں نے یہ چند لفظوں پر یا چند کلمات بیان کرنے پر اکتفا کیا، ورنہ آگے تک آپ اندازہ کریں کہ پوری کتاب ہے، کتنے حضور کے واقعات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہوگا کہ اگر میں صرف وہ درود پڑھوں، ایک ایک لائن کا درود ہے اور اس کے پیچھے کئی حدیثیں ہیں، کہ اگر میں صرف تقریر میں ایک ایک جملہ درود کا پڑھتا جاؤں اور وہ پیچھے جو واقعہ ہے وہ سناتا جاؤں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، کہیں ترمذی، کہیں ابو داؤد، کہیں ابن ماجہ، کہیں مشکات، کہیں دلائل، یعنی کسی نہ کسی کتاب کے اندر وہ ریفرنس یا وہ حوالہ مل جائے گا، تو آپ اندازہ کریں کہ کس قدر اس کے اندر معلومات کا خزینہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ سمجھ کر اور قرب الہی اور قرب مصطفیٰ کے طور پر اس کو پڑھے، تو انشاءاللہ وہ تعلیمات بھی ملیں گی، بہت کچھ معلومات ملے گی کہ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، یہ تو معلومات ہی نہیں، اور یوں آہستہ آہستہ بہت سی محبت کی باتیں بھی ملیں گی، پھر انشاءاللہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، کیونکہ اسی کے ذریعے بہت سو نے بہت کچھ بارگاہ رسالت سے پایا ہے۔ ایک صحابی کو تو حضور نے ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ یہاں تک فرما دیا، انہوں نے جب کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں چوتھائی درود پڑھ لیا کروں اپنے دن بھر کی مصروفیات میں، چوتھائی 1/4، حضور نے فرمایا کہ بہت اچھا، مگر بڑھا دو تو اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہاف کر لیتا ہوں، یعنی ہاف جو ہے، بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ ہاف جو ہے دیگر وظائف پڑھوں، ہاف درود پڑھا کروں۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا ہے، اور بڑھا دو تو اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا میں 3 حصے درود کر لیتا ہوں، ایک حصہ کچھ اور کر لوں گا۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا ہے، بڑھا دو تو اچھی بات ہے۔ یہ اس طرح حضور فرماتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ کرتا ہوں کہ اب میں درود ہی پڑھا کروں، یعنی فرائض وغیرہ تو اپنی جگہ ہے، نمازیں وغیرہ وہ تو ظاہر ہے کہ فرض ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے علاوہ جو اور دیگر چیزیں پڑھنے کی ہوتی ہیں، اب میں درود شریف پڑھا کروں گا، بس کل کا کل۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذن یکفی ہمک، تب تو یہ درود تمہارے غموں کو کافی ہو جائے گا، تمہارے غموں میں کافی سہارا بن جائے گا، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اور تمہارے گناہوں کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ درود شریف بہت بڑا وظیفہ ہے۔ آج چونکہ بڑا دن ہے، سب سے بڑا تحفہ حضور کی بارگاہ میں نماز ہے، کیونکہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک حضور نے فرمایا۔ ایک تو اس کو خشوع و خضوع سے پڑھنے کی کوشش کریں، کم از کم آج کے دن زیادہ توجہ سے نماز پڑھیے گا، ویسے تو روز کوشش کریں، لیکن کم از کم جو خاص دن ہوتا ہے اس کے اندر کم از کم کوشش تو کریں، کیا پتہ اسی سے ہماری عادت اچھی ہو جائے کہ آج زیادہ توجہ کے ساتھ، زیادہ اہتمام، پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش، پہلے سے سنتوں کا اہتمام کر کے نمازوں میں یعنی پہلے سے پہنچے آج، اور آج کے بعد بھی اگر جاری رہے تو سبحان اللہ کہ کیا بات ہے، کتنا اس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کا قرب مل سکتا ہے۔ اور درود شریف آج کے 2 وظیفے یہ خاص طور پہ اپنا لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خلق خدا کے ساتھ جہاں جہاں اللہ بھلائی کا موقع دے، جو بھی توفیق ملے، آقا کے نام پر بس خلق خدا کے ساتھ بھلائی کرتے جائیے، اللہ بھی انشاءاللہ بہت خوش ہوگا، اور رب کریم کو بہت ہم سے خوشی ہوگی کہ میرے بندوں نے اس میلاد کے دن، میرے نبی کی ولادت کے دن اس طرح سے اپنے آپ کو میری بارگاہ میں پیش کیا۔
تو یہ ہمارے لیے بھی یادگار بن جائے گا، بچوں کے لیے بھی تربیت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود و سلام کی اس کتاب کو سمجھنے اور اس کے ذریعے ہمیں اپنے بزرگوں کے اس تسلسل کے ساتھ جڑے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حافظ صاحب بھی صاحب سلسلہ ہے ماشاءاللہ، جو حضرت کے بزرگان دین ہیں ان کی بھی ماشاءاللہ تعلیمات اسی طرح کی ہے، اللہ کے قریب آنے کی اور حضور علیہ السلام کے قریب آنے کی۔ جو حضرت کے بزرگوں نے تصوف کی کتابیں لکھی ان میں بھی یہی تعلیمات دی گئی ہیں، تو اس کو پڑھیں اور اس کے ذریعے ہم اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے کی کوشش کریں اور تربیت کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب پر آج کے دن کی برکت سے ہم پر پوری امت کے حال پر رحم فرمائے اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اور ایک بس چھوٹا سا پیغام رہ گیا، یہ ہمارے قبلہ بہت سے علماء، خاص طور پر ڈاکٹر نور احمد شاہتاج صاحب جو کہ معروف علماء میں سے ہیں، انہوں نے خاص طور پر ایک بڑی اچھی مہم چلائی ہوئی ہے۔ اس وقت ملک پاکستان میں بہت ضرورت بھی اس پر بات کرنے کی۔ یہ جو ٹرانسجینڈر کے نام سے بے حیائی کا بل، بدنام زمانہ بل حکومت نے پاس کیا اور بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے، اس کو قانونی تحفظ دینے کے لیے جو معاذ اللہ کوشش ہو رہی ہے ملک پاکستان میں کہ بے حیائی کو قانونی پروٹیکشن دی جائے، قانونی طور پر معاذ اللہ بری باتوں اور بے حیائی کو، بے غیرتی کو معاذ اللہ پروٹیکٹ کیا جائے اور پوری قوم کو جناب علی بےہودہ بنایا جائے، اس کے لیے اس طرح کے یہ بل پاس کرے جا رہے ہیں بیرونی دباؤ پر یا جس طرح بھی۔ تو اس کو جس طرح ہم سے ہو سکے ہم اپنی فیس بک کے ذریعے یا جہاں جہاں بھی ہم شعور پیدا کر سکتے ہیں اس پر اویئر کریں، شعور بیدار کریں، اور اس کے لیے جہاں جہاں بھی ہم آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھانی چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام کے چاہے وہ جناب علی ذکر کی محفل ہو یا اور دیگر ہماری آپس میں گیدرنگ ہو، وہاں پر اس کے خلاف بات کریں تاکہ ہمارے درمیان ایک اجتماعی طور پر شعور پیدا ہو، لا تعلق نہ رہے، کٹ کے نہ رہے اس سے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہ ہو، اور ہمارا امت مسلمہ کے اس جو ایک احتجاجی پیغام ہے اس سے کوئی تعلق ہی نہ رہے۔ تو یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے علماء کے اس پیغام کو ہم سمجھیں اور جس قدر ہو سکے ہم شرم و حیا کا جو پیغام ہے جو حضور علیہ السلام دنیا میں لے کر آئے اس کو بھی عام کرنے کی کوشش کریں۔ حیا کا پیغام یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کا سب سے نمایاں پیغام ہے، سب سے اہم پیغام ہے، اور آج اسی پر اس وقت بہت مشکل وقت آنے والا ہے آگے۔ اللہ اس سے بہرحال اس امت کی اور ہماری اس قوم کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں بہت خطرناک کوششیں ہیں، لیکن بہرحال ہمیں کوشش اپنے طور پر جتنی ہم کر سکتے ہیں ہمیں اس کے لیے روک تھام کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور جی جی بالکل، یہ اس طرح کے جو بل پاس ہو رہے ہیں اس میں نوجوانوں، بچوں کا خاص طور پر ذہن کو خراب کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو ہم بھی کبھی کبھی اتفاقاً بچوں کے ساتھ بیٹھک ہو گئی تو کوئی بات بتا دی، اس سے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ باقاعدہ ان کو ایک ہم ٹائم ٹیبل کے ساتھ ایک شیڈیول بنا کر ان کے ساتھ بیٹھک کریں اور ایک پورے ذہن میں بات ایک منظم کر کے ایک پروگرام بنا کر گھر میں بیٹھیں یا دوستوں میں یا کہیں بھی، تاکہ اس طریقے سے وقتاً فوقتاً ہم ان کو آگاہ کرتے رہیں معاشرے کے ان فتنوں سے اور انٹرنیٹ کے فتنوں سے، تاکہ ہم اپنی تربیت بھی کر سکیں اور اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو پاکیزگی عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کو اللہ پاک رکھے اور ان بری باتوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اس کے لیے اچھی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔